الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدنی مذاکرہ سے مختلف سلسلوں کے ساتھ آنے کا سلسلہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع وضو اور تیمم سیکھ لیجئے۔ اس کی 2 قسطیں ہو چکی ہیں، ہم مزید آگے کا ہمارا سفر جاری ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اور ہم نے وضو کے جو آپ کو سٹیپس بیان کیے تھے، یعنی ہم نے وضو کو جو تقسیم کیا تھا وہ 11 حصوں میں، کہ آپ نے 11 مدنی پھولوں کو یاد رکھنا ہے۔ 11 مدنی پھولوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن وضو ہو جائے گا۔ البتہ اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں، وضو توڑنے والی باتیں بھی ہیں، تو ہم صرف وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے تفصیلی مسائل یہاں بیان نہیں ہو رہے ہیں اس وقت۔ آج جو ہم موضوع لے کر چلیں گے اس میں وضو کے فرائض اور وضو کے بعد کے مدنی پھول ہیں۔ تو ہمارے یہ 4 مدنی پھول اور ان 4 کے بعد 5واں مدنی پھول وضو کے بعد کے مدنی پھول ہیں۔ چہرہ دھونا، 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا سنت ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ اب منہ دھونا ہے۔ منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے یہاں اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب گڑا سا پڑتا ہے، تو یہ تھوڑی کے نیچے تک جو ہے یہ منہ ہے، یہاں یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ۔ یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو اگر احتیاط نہیں کی جائے تو اکثر سوکھا رہ جاتا ہے، اور یہ حصہ دھونا فرض ہے، اس کو کان پٹی کہتے ہیں۔ یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے، ہر جگہ سے 2 قطرے بہنا فرض وضو کا۔ اگر 1 قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا، تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا؟ دھونے کی تعریف یہ بس ذہن نشین کر لیجئے، دھونا جب ہی کہلائے گا کہ کم از کم 2 قطرے بہنا ضروری ہے۔ ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے۔ اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے۔ مثلا یوں دھویا، پھر بے شک یوں دھویا، پھر یوں دھویا، اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں۔ اب اطمینان ہو گیا جب، تو اب یہ 1 بار دھلا، پھر اسی طرح دوسری بار، اسی طرح تیسری بار، یہ 3 بار دھلنا کہلائے گا۔
بظاہر تو 12 بار ہوا، لیکن یہ 3 بار ہی کہلائے گا، کہ جب تک اطمینان نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بار وہ دھلنے میں آئے گا۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی جڑ تک دھلنا اور کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں، کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے۔ اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ کہیں سے گھنی ہے تو کہیں سے کچھ کھال نظر آ رہی ہے، کہیں ہلکے سے بال نظر آ رہے ہیں، تو جہاں جہاں ہلکے سے بال ہیں یا کھال نظر آ رہی ہے تو وہ تو کھال تک دھلنا فرض ہے اس کا وضو میں بھی، اور جہاں گھنی ہے وہاں کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں، کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے۔ چہرے کی حد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھلنا فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب بعض لوگوں کی داڑھی لمبی ہوتی ہے تو وہ لمبائی والا حصہ جو چہرے کے حصے سے جدا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، غسل میں ان سب کا دھلنا فرض ہے، نوک سے لے کر جڑ تک اور جڑ سے لے کر کھال تک، یعنی کھال بھی پوری اندر سے دھل جائے۔ بھویں اگر گھنی ہے تو جڑ تک دھلنا فرض ہے وضو میں، تو غسل میں پورے بال جڑ تک اور ساتھ میں اس کی کھال بھی دھلنا نیچے کی فرض ہے۔ اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ، اور پلکیں جو ہے وہ جڑ سے لے کر نوک تک پوری دھلیں۔ آنکھوں میں اندر کے حصے میں پانی بہانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں۔ اسی طرح منہ جو ہم عادتاً بند کرتے ہیں، جیسے اس وقت میں کرتا ہوں بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس کا دھلنا بھی وضو میں فرض ہے۔ اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے۔ اب میں آپ کو منہ دھو کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ ہر کام میں کہ پانی بے جا صرف نہ ہو، یعنی اتنا زور سے نل کھولنا کہ وہ دھڑا دھڑ پانی چلو سے نیچے گر رہا اور پھر آپ نے اٹھایا نہیں۔ متوسط نل کھولے کہ نہ بہت زیادہ باریک ہو کہ اعضا دھلے ہی نہیں، نہ اتنا زور سے ٹوٹی کھولے کہ پانی دھڑا دھڑ بہتا رہے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ میرا منہ ایک چلو میں نہیں دھل پایا اور نہیں دھل پاتا، داڑھی میری گھنی ہے، تو اس لیے میں سائیڈوں پر بھی دھوؤں گا۔ اور جس کی داڑھی نہیں ہے یا خصوصاً اسلامی بہنیں، ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے ایک چلو میں منہ دھونا، تو اس لیے وہ میری نقالی ضروری نہیں کہ میں نے زیادہ چلو میں دھویا تو یہ سمجھے کہ سنت یہی ہے۔ میرے لیے بہرحال یہ کہ مجھے حاجت ہے کہ میں 4 بار میں 1 بار دھوں، اور آپ 1 بار میں 1 دھو سکتے ہیں تو 1 بار میں دھوئیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی۔ یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ اعضاء دھونے کے بعد اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دینا مستحب ہے، کپڑوں کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے، مستحب یہی ہے کہ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ ٹپکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہمارا 8واں مدنی پھول ہے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کر کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ اچھا، یہاں ایک مدنی پھول آپ اور ذہن نشین رکھیں، پانی کے استعمال میں جیسے ٹوٹی ہے ہماری، ٹوٹی میں پانی کا استعمال اور طرح سے، اور پانی جب ہاتھ سے لے کر چہرہ دھونا ہے تو اور طرح سے، تو اس میں اگر آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ بھی استعمال کیا جائے گا،
اور ٹوٹی میں نیچے رکھتے ہوئے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو کم استعمال کیا جائے گا. کیسے استعمال کرنا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کونی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں. کونی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب، اور 3 بار سنت. تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ 1 بار ہو گیا. پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا، مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے. یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے. یہ 2 بار ہو گیا. پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار. یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں، اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے. اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی 3 بار دھلنے کو. آپ ہاتھ پھیرتے رہیں گے انشاءاللہ دھل جائے گا. میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں، غور سے دیکھیے. بسم اللہ. انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے 1 بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا. الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا. اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. یا قادر یا قادر ایسا پلایا الہی. یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں. کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں. ہاتھ دھونے کے بعد کرنا، اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا. ہاتھ تو دھلی، اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر کا مسح کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا سنت ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلے آپ کو آسان طریقہ بیان کیا جاتا ہے. سر پر مسح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ آسانی ہے. چنانچہ لکھا ہے مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر اور ہاتھ جما کر گدی تک کھینچتا لے جائیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ انشاءاللہ الرحمن امیر السنت نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے. اور دوسرا جو طریقہ عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے وہ بھی ہے، مگر یہ پہلا طریقہ بھی درست ہے، مگر اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں، یہ آپ کو مدنی گلدستے سے پتہ چلیں گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اب نل بند کر کر سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لی جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں. پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے جائیے. کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھا اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے. پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے. دیکھیے کتابوں میں بعض باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں بس اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ویڈیو کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عملی طریقے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنی عبادات درست کر سکتے ہیں.
امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں ہمیں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی وہ ہمیں امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر شرکت بھی کیا کیجئے اور امیر اہل سنت کے میموری کارڈز آپ حاصل کیا کریں. www.ilyasqadri.com پر آپ آئیں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے بیانات، آپ کے آڈیو بیانات، آپ کے مدنی گلدستے، پھر ڈب مدنی گلدستے، دوسری زبانوں میں جو ڈب کیے گئے ہیں مدنی گلدستے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آپ کے مدنی گلدستے، مختلف علماء اہل سنت کے تاثرات، آپ کی کتب، آپ کی ترجمہ شدہ کتب اور بولتی کتابیں. جی ہاں، ہمارے وہ اسلامی بھائی جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں یا بیرون ملک کے وہ عاشقان رسول، ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو اردو سمجھ لیتی ہے، پڑھ نہیں پاتی، تو ان کے لیے بولتی کتاب بھی ہے. آپ یہاں آئیں اور کلک کریں، اپنے آپشن پر جائیں، جا کر بولتی کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، سنیں. تو آپ کلک کریں گے تو کتاب خود بخود یوں سمجھیے کہ بولنا شروع کرے گی، یعنی آڈیو بک ہے، آپ کتاب سن سکتے ہیں. تو امیر اہل سنت سے معلومات کو اگر آپ ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، میموری کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، www.ilyasqadri.com کا وزٹ کیجئے. آئیے چلتے ہیں ہم سر کے مسح کی طرف. دیکھیے اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے. مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، یا دھلنے کی ضرورت نہیں، صرف تری پہنچانی ہے. اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو گیا، لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب، تو یہ انگلیاں، انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو تر کیے اور وہ ایک ہی بار مسح میں کام آئیں گے، دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا، بھلے پانی کی تری ہے، لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مسح کر چکے ہیں، دوبارہ مسح کے لیے وہ کارآمد نہیں، تو دوبارہ اس کو تر کرنا پڑے گا. اس کا دوسرا طریقہ کر کے دکھاتا ہوں میں. تو اس طرح آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالوں کو لگے گا نہیں، تو کانوں کا مسح بھی آپ بآسانی کر سکیں گے اسی پانی سے. ورنہ اگر یوں پورا جیسے میں نے کر کے بتایا کریں گے تو دوبارہ انگلی اور انگوٹھا تر کرنا پڑے گا. اگر بالوں کو لگ گیا ہے تو پھر کان کا مسح آپ کریں گے، ورنہ کان کی سنت رہ جائے گی. تو ایک بار سن لینے سے یا دیکھ لینے سے آپ کے عمل میں آ جانا ضروری نہیں. اس کو آپ کو کم از کم 12 بار غور سے دیکھنا ہے سارے وضو کے طریقے میں، خصوصاً مسحہ کو. اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی عیسائی بھائی ہو، عیسائی بہن ہو، آپ ایک دوسرے کو دکھا کر اس کی مشق کریں. بار بار یہ ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں کہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں کری، تو اس طرح آپ سیکھیں گے. ورنہ صرف دیکھنے سننے سے بہت مشکل ہے کہ یہ عمل ہو. اس میں جذبہ چاہیے، بس جذبہ ہوگا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. تو وضو کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے. تو مسح کرنے کا طریقہ دیکھیں، اب میں مسح کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کو تر کرنا ہے. تو حسب ضرورت میں نے پانی لے لیا ہے، آدھا چلو کافی ہے، یہ تر ہو گئے. ہتھیلیاں تو تر کرنی تھی، ہاں تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے، کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا تھا. تو یہ الحمدللہ تر ہو گئے. اب دیکھیے یہ 3 انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے. شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے. اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے
لگ جائے اس طرح. اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے. اب یہ میں نے بسم اللہ یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے. اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک. اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں. اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے. تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے. اب یہ جو انگلیاں تھی تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں. اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے. یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی. اس طرح یہ آخر تک لے آیا. اب یہ ہو گیا سر کا مسا. اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے. اس کا طریقہ دیکھ لیجیے. شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے. یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا. اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسح. یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے. اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے. پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ گلے کا مسح کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے جس طرح آپ نے ہمیں مسح کرنے کا طریقہ ابھی بتایا ہے عام لوگ تو اس طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. دراصل علم دین سے دوری اور اچھی صحبتوں سے دوری ہے. مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں ہونے. کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. عوام تو بس بیچارے عام طور پہ مسح اس طرح کرتے دیکھے جاتے ہیں. میں آپ کو وہ غلط طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں جس طرح کرتے ہیں. ہاتھ باقاعدہ دھوتے ہیں، ہاتھ جیسے پانی لیں گے ہاتھ میں اور اب وہ پھر وہ پتہ نہیں انگوٹھے چونڈے کا یہاں کوئی سلسلہ ہے، وجہ نہیں پتا تو یہ کیسے چل گیا. تو ہاتھ میں پانی لیا پھر یوں کریں گے. عوام یوں کرتے ہیں. یہ بالکل یعنی کہ غیر سنت کے مطابق نہیں. تو میں نے جو عرض کیا وہ سنت بھی ہے اس میں اور مستحب بھی اس میں آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر کا مسح کرنے کے دو طریقے آپ نے دیکھے ہیں، مگر جب ایک ساتھ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے تو احتیاط کرنی ہے. مدنی پھول امیر اہل سنت نے دیا کہ جب ایک جگہ پر ایک مسح میں ہاتھ جب استعمال ہو گیا تو اب وہ دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. جب سر پر آپ نے پورے ہاتھوں کو انگلیوں کو استعمال کر لیا تو اب کانوں کا جو مسح کرنا جو کہ سنت ہے اس کے لیے آپ یہ انگلیاں استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ کو دوبارہ یہ انگلیاں دھو کر پھر کانوں کا مسح کرنا ہے. خصوصاً اسلامی بہنوں کو کے لیے اس طریقے میں آسانی ہے تو یہ احتیاط بھی اسلامی بہنوں کو زیادہ مد نظر رکھنی ہے. ہم اپنے اگلے مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. 3 فرض ہو چکے ہیں. چوتھا فرض جو ہے اس سے متعلق جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے ٹخل سمیت دونوں پاؤں دھونا. پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کر ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے. دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. خلال کے دوران نل بند رکھیے. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیوں کا خلال شروع کر کر انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کر چنگلیوں پر ختم کر لیجئے. یہ تو ہیں آپ نے الفاظ سنے، یہ امیر اہل سنت کی تحریر کے الفاظ سنے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا عملی طریقہ مدنی گلدستے کے ذریعے
دیکھیے بھی، سمجھیے بھی اور عادت بھی بنائیے۔ امیر السنت کا مدنی پھول یاد ہے؟ 12 مرتبہ دیکھنے کا مدنی پھول دیا ہے۔ چلیے ایک بار تو دیکھیے۔ پاؤں دھونے کی باری، پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت، پھر الٹا، اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے کہ جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے، اور انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے تک ایک بار دھوئیں گے، پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے، یوں نہیں لائیں گے ورنہ یہ 2 بار ہو جائے گا، اور یوں اگر یوں دھوئیں گے تو 5 بار ہو جائے گا، 3 بار جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ 5 بار ہوتا ہے۔ تو انگلیوں سے شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے، یہ دھو لیا، پھر انگلیوں پر آئیں گے، اس طرح لے جائیں گے۔ اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ 3 بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا، یہ اس سے سنت تسلیس کی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، 3 بار دھونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کو سنت کی تسلیس ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں 3 بار ہو جائے گا، اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا۔ بظاہر آپ کو 1 بار دھلنا نظر آئے گا لیکن در حقیقت وہ 3 بار ہوگا۔ اور آدھی پنڈلی تک دھونا جو ہے یہ مستحب ہے، تو میں آدھی پنڈلی تک لے جاتا ہوں۔ الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اور خلال کرنا سنت ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے۔ یہ خلال بھی ہو گیا۔ اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے، لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ پاؤں دھونے کے بعد، مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہوئے۔ دیکھو یہ انگلیوں کے تلوے جو ہے نا، اس کے انگلیوں کے جوڑ پورے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی دھاریاں سردیوں میں زیادہ تر سوکھی رہنے کا امکان رہتا ہے، تو اس لیے دھاریوں میں پانی بہت احتیاط سے بہانا ہوگا۔ یہ انگلیوں کو بھی کشادہ کر کر کے ان کے بیچ میں پانی ڈالنا ہوگا، سردی میں بھی گرمی میں بھی فرض ہے دھونا ان حصوں کا بھی۔ یہ بھی آدھی پنڈلی تک دھل گیا 3 بار الحمدللہ۔ اب اس کا بھی خلال یہاں، اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی۔ الحمدللہ دونوں پاؤں دھل گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو الحمدللہ ہی عز و جل مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد کے بھی کچھ مدنی پھول ہیں۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ وضو کے اختتام پر کیا کرنا ہے؟ اور بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں
صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھایا اس میں واجعلنا من عبادک الصالحین. صلی اللہ تعالی. ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وضو کر لیا، ظاہری اعضاء دھل گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے. باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے. تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضاء دھل گئے اور اندر وہی باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا. تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدنی مذاکرہ میں ہم نے پہلے تو مختصر وضو اور تیمم ایک ساتھ دکھایا. وضو اور تیمم سیکھ لیجئے کہ عنوان سے پھر ہم نے آپ کو مدنی گلدستے وضو کے 11 مدنی گلدستوں کے اندر وضو تقسیم کر دکھایا. اور آج یہ دوسرا سلسلہ جس میں وضو کے بعض مدنی گلدستے تھے، اور اس طرح وضو تو مکمل ہو گیا مگر ابھی ہمارا یہ سلسلہ پھر بھی باقی ہے اور ہم آپ کو پورا وضو اب ایک ساتھ دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.